کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے، یقین سے، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کے کون کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کا معنی، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ اور صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ رو نہیں سکتے، صبر کے لیے ہر وقت مضبوط رہنا ضروری نہیں، ہم سب انسان ہیں، اور اگر ہم میں اتنا زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اللہ پاک کبھی بھی آنسو نہ بناتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باقی سبھی مقامات ایک طرف ہیں، لیکن آنسوؤں کا اللہ پاک کے ہاں مقام سب سے افضل ہے۔ جو آنسو اس کی دہلیز پر بہا دیے جاتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتا ہے اور ایک ایک آنسو کا صلہ دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ کہاں وہ اس کی تخلیق کردہ وسیع عریض سمندر ہیں، مگر اس کی محبت انسان کے ایک آنسو پہ تمام ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ جب تھک جاتا ہے پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی کیسا تھا اس کا یا اعمال کیسے ہیں، اس کے بس وہ عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسو سمیٹ لیتا ہے۔ زندگی اگر رکی ہوئی ہے چل پڑے گی، سانس بھاری ہے آسان ہو جائے گی، دل تکلیف میں ہے شفا پائے گا، مشکلات کی آندھ ہے رحمتوں کی بارش ہوگی۔ دعا جاری رکھنی چاہیے، صبر کے ساتھ کن کہا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔